سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ہرمز جب خاموش ہوا تب خالد بن ولید مسکراتے ہوئے کہنے لگے، دیکھو اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ ایسے الفاظ اور جملے استعمال کر کے تم مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ مقابلہ شروع کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، میرا نام خالد بن ولید ہے۔ میرے محترم ذی وقار رسول نے مجھے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا اور میں مسلمانوں کا وہ مجاہد ہوں جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں وقف کر رکھی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ میں تمہاری اس ساری گفتگو کو بنتے مٹتے حبابوں کی تحریک سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ مقابلے کی ابتدا کرنے کے لیے میں تجھے پہلے ہی اجازت دے چکا ہوں کہ حملے کی ابتدا تو ہی کر، پہلا وار تو ہی کر، پھر دیکھ موت کا سکوت دوام کس پر طاری ہوتا ہے اور جگنو کسی فوق مندی کس کا نصیب بنتی ہے۔ وقت ضائع نہ کر، میرے لشکری بھی بے چین ہو رہے ہیں، تیرے لشکری بھی منتظر ہیں کہ اس انفرادی لڑائی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ کمر کس، حوصلہ رکھ، آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ آور ہو۔ اس کے بعد دیکھ کس کے سانسوں کا تسلسل ختم ہوتا ہے، ذہن کے اندھیرے جنگل جیسی شکست کس کا مقدر بنتی ہے اور کون دھرتی کا امین بن کر کامیاب اور کامران رہتا ہے۔ خالد بن ولید کی اس گفتگو سے ہرمز تو کھا گیا تھا۔ چند ثانیوں تک گورنے کے انداز میں خالد بن ولید کی طرف دیکھا، بائیں ہاتھ میں اپنی ڈھال کو تولا، دائیں ہاتھ میں تلوار کو لہرایا، پھر اپنے انداز میں ایک ہولناک وار اس نے خالد بن ولید پر کیا جسے آپ نے بڑی آسانی اور کمال ہنرمندی سے اپنی ڈھال پر روک کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا۔ خالد بن ولید نے جب ہرمز کے خلاف اپنی جوابی کارروائی کرتے ہوئے حملے شروع کیے تب آپ کے تیز اور جان لیوا حملوں کے سامنے ہرمز محسوس کر رہا تھا جیسے اس پر قضا کی گرد اور موت کا چڑھتا ساگر غالب آنا شروع ہو گیا ہو۔ خالد بن ولید کی حملہ آور ہونے کے انداز میں سحر کے استعاروں جیسی ہولناکی، انکہی داستانوں جیسی انوکھی ہنرمندی، کوندتی برق تپاں جیسی تیزی تھی اور وہ بڑی تیزی سے بصارتوں اور سماعتوں سے محروم کر دینے والے دائرے بناتے بھنور کی طرح ہرمز پر غالب آنا شروع ہو گئے تھے۔ خالد بن ولید نے اس تیزی سے ہرمز پر اپنے حملے کیے کہ ہرمز جارحیت بھول گیا اور اسے اپنا دفاع کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک موقع پر آپ نے ہرمز پر ایسا ہولناک اور عجیب و غریب وار کیا کہ ہرمز نے اس وار کو اپنی ڈھال پر بڑی مشکل سے روکا۔ عین اسی لمحے خالد بن ولید کا ہاتھ آگے بڑھا، ہرمز سے انہوں نے اس کی تلوار چھین لی۔ ایرانی لشکر نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی طرف سے مقابلے کے لیے اترنے والے مجاہد نے ان کے سپہ سالار سے مقابلے کے دوران اس کی تلوار چھین لی ہے تب وہ بڑے فکر مند اور پریشان ہوئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کیفیت زیادہ دیر تک رہی تو مسلمانوں کو وہ مجاہد ان کے سالار ہرمز کی گردن کاٹ کر رکھ دے گا۔ اس لیے ہرمز کو بچانے کے لیے کچھ ایرانی اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے، لیکن ان کی آمد سے پہلے ہی خالد بن ولید نے اپنی تلوار بلند کر کے لہرائی اور ہرمز کی گردن کاٹ کر رکھ دی تھی۔ یہ ہولناک صورتحال دیکھتے ہوئے ایرانیوں کی پاؤں تلے سے زمین کھسک کر رہ گئی تھی۔ ان کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ ایرانی جو اپنے سالار ہرمز کی مدد کے لیے میدان میں اترے تھے واپس بھاگ گئے۔ اس کے بعد پورا ایرانی لشکر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ خالد بن ولید نے اپنے لشکر کے ساتھ بھاگتے ایرانیوں کا تعاقب کیا۔ جب آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ اب ایرانی پلٹ کر حملہ آور نہیں ہوں گے تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ اسی جگہ لوٹ آئی جہاں ایرانیوں کے ساتھ جنگ کی ابتدا ہوئی تھی۔ ایرانیوں کے ساتھ اس جنگ میں ایرانیوں کی پڑاؤ سے مسلمانوں کو کافی مالی غنیمت حاصل ہوا جس میں سے 5واں حصہ نکال کر دربار خلافت میں روانہ کر دیا گیا تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس موقع پر خالد بن ولید کے ہاتھوں ایرانیوں کے سپہ سالار ہرمز کی ایک بیش قیمت ٹوپی بھی لگی تھی جس کی قیمت اس دور میں 1,00,000 درہم تھی۔ دستور کے مطابق حضرت خالد بن ولید ہرمز کا تمام سامان اپنے پاس رکھ سکتے تھے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دشمن کو کسی جہاد میں قتل کرے وہی اس کے سامان کا حقدار ہوتا ہے۔ لیکن خالد بن ولید نے وہ ٹوپی دربار خلافت میں بھیج دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد کے اس اثار سے ایسے خوش ہوئے کہ ہرمز کی وہ ٹوپی آپ نے واپس خالد بن ولید کی طرف روانہ کر دی تھی۔ وامس ابو الہول ایک روز وردان کی حویلی کے استبل میں اپنے اور مریشہ کے گھوڑوں کو کھریرا کر رہا تھا کہ حویلی میں وردان داخل ہوا۔ وہ کہیں باہر گیا تھا اور پیدل ہی واپس آ رہا تھا، سیدھا حویلی کے سکونتی حصے کی طرف گیا۔ استبل میں کام کرتے وامس ابو الہول نے دیکھا اپنی حالت سے وہ تھکا تھکا، بجھا بجھا، افسردہ اور ملول سا لگتا تھا۔ بوجھل بوجھل قدموں سے وہ حویلی کے اندر چلا گیا تھا۔ اس کے اندر جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد حویلی کے اندر سے وامس کو ہلکی ہلکی آوازوں میں سسکیاں لینے اور رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ اس پر گھوڑے کو کھریرا کرتے وامس کے ہاتھ رک گئے تھے، پریشان ہو گیا تھا۔
ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ آہنی کنگا اس نے ایک طرف رکھ دیا، استبل سے باہر نکلا اور حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا تھا۔ حویلی میں داخل ہونے کے بعد وہ چند قدم ہی آگے گیا ہوگا کہ سامنے کی طرف سے مریشا آتی دکھائی دی۔ وہ بھی اداس اور افسردہ تھی۔ مریشا کو باہر آتے دیکھ کر وامس کے قدم رک گئے تھے۔ مریشا سیدھی وامس کی طرف آئی۔ وامس اسے مخاطب کر کے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مریشا نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کر دی۔ میں تمہاری ہی طرف آ رہی تھی، میرے ساتھ آؤ، میں ایک انتہائی اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں، چلو تمہارے کمرے کی طرف چلتے ہیں۔ وامس چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف ہو لیا۔ اس کے پیچھے پیچھے مریشا بھی اس کمرے میں داخل ہوئی۔ دونوں جب نشستوں پر بیٹھ گئے تب مریشا کو مخاطب کرتے ہوئے وامس کہنے لگا، خانم، میں استبل میں گھوڑوں کو خریدا کر رہا تھا کہ محترم وردان حویلی میں داخل ہوئے، اور ان کے حویلی میں داخل ہونے کے بعد حویلی کے اندر سے مجھے رونے اور سسکیوں کی آواز سنائی دی، جنہیں سن کر میں نے خریدا بند کر دیا۔ اندر آ کر صورت احوال کا جائزہ لینا چاہتا تھا کہ سامنے کی طرف سے آپ آ گئیں، کیا کوئی حادثہ ہوا ہے؟ کیا کوئی؟ وامس کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں ناپسندیدگی اور بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے مریشا بول اٹھی تھی، وامس، میں اس سے پہلے بھی کئی بار تم سے کہہ چکی ہوں کہ لیکن لگتا ہے تم نے تہیہ کر رکھا ہے کہ میری بات نہیں مانو گے۔ اس سے کیا میں یہ اندازہ لگا لوں کہ تم اپنے آپ کو گھر کا ایک فرد خیال نہیں کرتی، کہ ہمارا سلوک تمہارے ساتھ ایسا ہے، کہ ہمارا رویہ تمہارے ساتھ نامناسب ہے، جس کی بنا پر تم مجھے مخاطب کرنے میں اجنبیت اور بیجا تکلفات کا اظہار کرتے ہو۔ دیکھو، میں نہ شہزادی ہوں نہ کوئی بہت بڑے مرتبہ کی لڑکی، تمہاری طرح ایک عام انسان ہوں، لہٰذا میرے لیے آئندہ کبھی بھی آپ کا لفظ استعمال نہ کرنا۔ دوسری بات یہ کہ مجھے کبھی خانم کہتے ہو، کبھی بانو کہتے ہو، میں شاہی خاندان کی فرد نہیں ہوں۔ ہاں، اگر تم زوزان کے محافظ مقرر ہوتے اور یہ الفاظ تم اس کے لیے استعمال کرتے تو ان الفاظ پر وہ یقیناً خوش ہوتی، سکون قلب مضبوط کرتی، لیکن میں ان سے بیزاری کا اظہار کرتی ہوں۔ میرا نام تم جانتے ہو، مریشا ہے، مجھے مریشا کہہ کر مخاطب کرو، آپ کا لفظ بھی میرے لیے مناسب نہیں اور نہ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ مریشا کے ان الفاظ پر وامس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، میں یہ الفاظ تمہاری عزت افزائی کے لیے استعمال کرتا تھا، لیکن تم نے جو آج الفاظ استعمال کیے ہیں، ان الفاظ کی وجہ سے میرے دل میں تمہاری قدر و منزلت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اس بنا پر کہ تم انسان کو انسان خیال کرتی ہو۔ میں آج سے تمہیں تمہارے نام سے ہی مخاطب کروں گا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اندر حویلی میں کیا صورتحال پیش آئی ہے جو رونے کی آوازیں سنائی دیں، اور رونے کی آوازیں یقیناً تمہاری والدہ کی ہیں۔ وامس کے اس استفسار پر تھوڑی دیر تک مریشا خاموش رہ کر سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، بابا باہر گئے ہوئے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے لوٹے ہیں، وہ ہمارے لیے دو انتہائی بری خبریں لے کر آئے ہیں۔ ایک بری خبر کا تعلق تم سے ہے اور دوسری بری خبر کا تعلق عموماً گھر کے سارے افراد اور خصوصیت کے ساتھ میری ماں سے ہے۔ پہلی بری خبر جو خصوصیت کے ساتھ میری ماں کے لیے ہے وہ یہ کہ آج میری ماں کے ایک خالہ کو انطاکیہ شہر میں مسلوب کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر لے کر میرے باپ آئے ہیں۔ جب یہ خبر میری ماں کو سنائی گئی، میری ماں رونے لگی اور ماں کے رونے کی آوازیں تم تک استبل میں پہنچیں۔ اس خبر کو سن کر وامس چونکا، پھر مریشا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہاری ماں کی خالہ کو کیوں مسلوب کیا گیا؟ اس کا کیا جرم تھا؟ کیا اس نے کسی کو قتل کر دیا تھا؟ وامس کی بات کاٹتے ہوئے مریشا بول اٹھی، ہاں، اس نے قتل ہی کیا تھا، اس نے اپنے دین مسیح کا قتل کر دیا تھا۔ وامس پہلے کی نسبت زیادہ چونکا، پھر کہنے لگا، میں تمہاری بات نہیں سمجھا، دین مسیح کو کیسے قتل کیا جا سکتا ہے؟ جواب میں مریشا انتہائی دکھ اور افسوس بھرے انداز میں کہہ رہی تھی، وامس، بات یہ ہے کہ میری ماں کا ایک خالہ دومدت الجندل شہر میں کلیسا کے بڑے پادری کی حیثیت سے رہائش رکھتا تھا، وہاں اس کی بڑی قدر، بڑی منزلت تھی، وہ دین مسیح کا بڑا پابند اور بڑا جانثار اور فداکار تھا۔ وہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے سے ایسا متاثر ہوا کہ اس نے دین مسیحی ترک کر کے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اسی بنا پر میں نے کہا وہ دین مسیح کا قاتل ہے۔ یہ لفظ میں اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ انطاکیہ کے پادریوں کی عدالت نے اس پر دین مسیحی کے قتل کا الزام لگا کر اسے مصلوب ہونے کی سزا دی تھی۔ آج اسے مصلوب کر دیا گیا ہے۔ اس بنا پر میری ماں رو رہی تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد مریشا رکی، پھر وہ دوبارہ وامس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب میں تم سے دوسری بری خبر کہتی ہوں۔ مریشا کچھ کہنے ہی بھی نہ پائی تھی کہ وامس ابوالہول جھٹ بول پڑا، دوسری خبر سننے سے پہلے اگر تم برا نہ مانو، زحمت محسوس نہ کرو، تو میں یہ جاننے کی خواہش کروں گا کہ تمہاری ماں کے خالہ نے کیسے اسلام قبول کر لیا، کس طرح وہ مسلمان ہو گیا، مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے کیا معجزہ دیکھا جس سے متاثر ہو کر اپنے دین سے منحرف ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا۔
جواب میں مریشا نے ایک لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگی، میری ماں کے اس خالہ زاد نے مسلمانوں کے محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہیں 2 معجزے دیکھی۔ پہلا معجزہ دیکھ کر اس کے دل میں اسلام کے لیے رغبت اور مسلمانوں کے لیے محبت پیدا ہوئی تھی، اور دوسرے معجزے نے اس کی کایا پلٹ کر رکھ دی تھی۔ اس نے وہ معجزہ دیکھنے کے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے اسلام قبول کرنے کی خبر جب آس پاس کے پادریوں اور انطاکیہ کے بڑے بڑے پادریوں کو ہوئی، تب دومت الجندل کے حاکم عقیدر سے رابطہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد میری ماں کے اس خالہ زاد کو گرفتار کر لیا گیا، اسے پکڑ کر یہاں انطاکیہ میں لایا گیا۔ انطاکیہ میں اس کا مقدمہ پادریوں کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا۔ میری ماں کا وہ خالہ زاد اگر چاہتا تو جھوٹ بول کر اپنی جان بچا سکتا تھا۔ اس کے بہت سے ساتھیوں نے اسے مشورہ بھی دیا کہ جب تجھے پادریوں کی عدالت میں پیش کیا جائے تو جھوٹ سے کام لیتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ تم نے اسلام قبول کیا ہی نہیں بلکہ یہ افواہ اڑا دی گئی ہے، اس طرح تم بچ جاؤ گے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ جب اسے پادریوں کی عدالت میں پیش کیا گیا تو پادریوں نے پوچھا کہ کیا اس نے اسلام قبول کیا ہے؟ اس نے نہ صرف چھاتی تان کر یہ کہہ دیا کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے، بلکہ جو مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے 2 معجزے دیکھے تھے ان کی تفصیل بھی پادریوں سے کہی اور انہیں بھی دعوت دی کہ تم بھی اسلام قبول کر لو، اسی میں تمہاری نجات و فلاح ہے۔ پادریوں کی عدالت کئی بار اسے اپنے ہاں بلاتی رہی۔ دراصل پادری چاہتے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح دوبارہ مسیحیت میں آ جائے اور اس کی جان چھوٹ جائے، اس لیے کہ وہ مسیحیت کا ایک بے نظیر اور بے مثال عالم خیال کیا جاتا تھا۔ اسی بنا پر پادریوں کی عدالت اسے مہلت دے رہی تھی تاکہ سوچ سمجھ کر وہ دین مسیحیت میں واپس آ جائے، لیکن جب اس نے ایسا نہیں کیا، اسلام پر قائم رہا، بلکہ پادریوں کی عدالت کے افراد کو بھی وہ بڑی جرأت مندی سے کام لیتے ہوئے دین اسلام کی ترغیب و تبلیغ دیتا رہا، تب پادریوں کی عدالت نے اس کے لیے مصلوب کر دینے کی سزا تجویز کی اور آج اس سزا پر عمل کر دیا گیا ہے۔ مریشا سے یہ ساری گفتگو سن کر اندر ہی اندر وامس بے حد خوش ہو رہا تھا، تاہم اس نے اپنے ظاہر تاثرات میں کسی قسم کی تبدیلی پیدا نہ ہونے دی۔ مریشا جب خاموش ہوئی تب انتہائی سنجیدگی میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم نے اپنی ماں کی خالہ زاد کے مصلوب ہونے اور پادریوں کی عدالت میں اس کی پیشی کی تفصیل تو بتا دی، لیکن مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 معجزے اس نے دیکھے ان کی تفصیل تم نے نہیں بتائی۔ جواب میں مریشا نے کچھ سوچا، اپنے نازک سرخ ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگی، جو کچھ میری ماں کی خالہ زاد نے عدالت میں بیان دیا اس کے مطابق اس نے مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا معجزہ کچھ اس طرح دیکھا کہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو ارض شام سے ایک قافلہ روغن، زیتون اور ارد سفید لے کر مسلمانوں کے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوا، اور وہاں لوگوں سے انہوں نے یہ کہا کہ رومنوں کے بادشاہ ہرکولیس نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے، اور بہت سے عرب قبائل کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور عن قریب وہ مسلمانوں کے شہر مدینہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ ان لوگوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ ہرکولیس کے لشکر کا مقدمۃ الجیش پیش قدمی کرتا ہوا بلقا کے مقام تک پہنچ گیا ہے۔ اس خبر کے اڑانے کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ کچھ لوگوں نے ہرکولیس کو یوں ہی اطلاع کر دی تھی کہ عرب کے صحراؤں میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ فوت ہو گیا ہے، اور اب ان کے ساتھیوں میں تفریق و انتشار ہے، اور مسلمانوں کے شہر مدینہ میں قحط اور تنگی کی سی حالت ہے۔ کہتے ہیں قافلے والوں کا یہ بیان سن کر جب یہ خبر مسلمانوں کے اندر مشہور ہو گئی تب مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا، سامان حرب درست کرو، دشمن کو راستے ہی میں روک لو۔ اس طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مسلمانوں نے سامان حرب درست کیا، اور جب سارے انتظامات درست ہو گئے تب مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ ہرکولیس کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد 30,000 تھی، اور ان میں سے صرف 10,000 سوار تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ لشکر کے مقدمۃ الجیش پر ایک سالار خالد بن ولید کو مقرر کیا گیا، میمنہ پر طلحہ بن عبداللہ اور میسرہ پر عبد الرحمن بن عوف کو سالار مقرر کیا گیا۔ یہاں تک کہتے کہتے مریشا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وامس بول اٹھا، میں تمہارے حافظے، تمہاری یادداشت کی داد دیتا ہوں۔ تم نے پورے واقعے کی تفصیل یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لشکر کے سالاروں تک کے نام اپنے حافظے میں محفوظ کر لیے ہیں، اس کے لیے میں تمہیں جتنی داد دوں کم ہے۔ جواب میں مریشا مسکرائی، کہنے لگی، داد بعد میں دینا، پہلے جو کچھ میں کہنا چاہتی ہوں اس کا تفصیل سن لو۔ ہاں، تو میں کہہ رہی تھی کہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرکولیس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر پڑاؤ کر گئے تھے۔
ہرکولیس کے پاس کہتے ہیں اس وقت 1,00,000 سے بھی بڑا لشکر تھا۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے سے پہلے ہرکولیس چاہتا تھا کہ ان سے متعلق معلومات حاصل کرے، اس لیے کہ ہرکولیس خوفزدہ تھا کہ اس کا ٹکراؤ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا اور نہ جانے اس ٹکراؤ کے نتیجے میں اس کا کیا حشر ہو۔ لہٰذا اس نے اپنے کچھ مخبر مسلمانوں کے لشکر اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیے۔ واپس آ کر ہرکولیس کے ان مخبروں نے جہاں مسلمانوں کے چھوٹے سے لشکر کی تفصیل بتائی، وہاں ہرکولیس پر یہ بھی انکشاف کیا کہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں لیتے، ہدیہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اہل لشکر بڑے رعب کے ہیں، اسلام کے لیے ہر وقت جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ تفصیل سنتے ہی کہتے ہیں ہرکولیس کی ہوش و حواس گم ہو گئے اور مسلمانوں کے رسول سے جنگ کرنے کی بجائے وہ اپنا لشکر لے کر واپس انطاکیہ آ گیا۔ اس طرح اس نے لڑے بغیر ہی مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ یہ پہلا معجزہ تھا جس نے میری ماں کے خالازاد کے دل میں مسلمانوں کے لیے ہمدردی اور مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے ایک بے کنار اشتیاق پیدا کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ 20 روز تک تبوک کے مقام پر قیام کیا۔ گویا مسلمان اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 روز تک ہرکولیس کو جنگ کی دعوت دیتے رہے، اسے للکارتے رہے، لیکن ہرکولیس کو جرأت نہ ہوئی کہ ان کا مقابلہ کرے اور واپس بھاگ گیا۔ وہاں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک عبادت گاہ بنائی، آس پاس کے علاقے میں تبلیغ اسلام کے لیے بعض ساتھیوں کو روانہ کیا، اور ان کی تبلیغ کے اثر سے بہت سے عرب سرداروں نے جو رومنوں کے تحت تھے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اطاعت قبول کرنے والوں میں سب سے نمایاں ایلا شہر کا حاکم یونا تھا۔ یہ بذات خود مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جزیہ دے کر معاہدہ کر لیا۔ اس طرح جربہ اور عذرا کے عیسائیوں نے بھی مسلمانوں کی امان میں رہنے کو ترجیح دے دی تھی۔